بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ 880 کی ایک نئی ویڈیو کے ساتھ فیض الحسن نسیم اپنے دوستوں کی خدمت میں حاضر ہے۔ گزشتہ ہفتے پاکستان اپنے ایک محسن سے محروم ہو گیا۔ ڈاکٹر عبدالقدیر خان محسن پاکستان اللہ کے حضور پیش ہو گیا۔ کہنے والوں نے بہت سارے تبصرے کیے۔ کسی نے کہا کہ یہ قوم بڑی محسن کش ہے کہ وہ اپنے محسنوں کا خیال نہیں رکھتی۔ کسی نے کہا کہ عمر بھر سنگ زنی کرتے رہے اہل وطن، یہ الگ بات ہے، دفنائیں گے اعزاز کے ساتھ۔ میں ایک مختصر سی بات عرض کر کے آگے بڑھوں گا۔ ہم میں خامیاں ضرور ہیں، ہمیں اپنی خامیوں کا احساس بھی ہے، لیکن آج پاکستان کا ایک ایک فرد عبدالقدیر خان کے لیے دعا گو ہے کہ ان کی کوششوں کے سبب، ان کی محنتوں کے سبب پاکستان آج اس مقام پر ہے کہ اس کے دشمن اس کی طرف آنکھ اٹھا کر دیکھتے ہوئے سوچتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ڈاکٹر عبدالقدیر خان کو اپنے جوار رحمت میں جگہ دے اور انہیں جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام عطا فرمائے، آمین۔ گزشتہ سوال اور جواب کے سیشن کے بعد سے اب تک ہم کوئی 4 مختلف موضوعات پر اپنے دوستوں کی خدمت میں گفتگو پیش کر چکے ہیں، اور آج ان میں سے 3 موضوعات کے حوالے سے ہم گفتگو کریں گے۔ ایک موضوع ابھی بھی ہم چھوڑ رہے ہیں، اس لیے کہ اس کے بارے میں جو 2 ویڈیوز ہم نے کی ہیں اس پر بڑے تبصرے آ رہے ہیں، اور ان کو ہم کسی علیحدہ گفتگو میں انشاءاللہ آپ دوستوں کی خدمت میں پیش کریں گے۔ جو موضوعات ہم نے اپنی گزشتہ ویڈیوز میں کور کیے، ان میں پہلا موضوع تو تھا ادب، انسانی جذبات اور سائنس۔ اس حوالے سے 2 ویڈیوز ہوئی، دوستوں نے بہت پسند کی، خصوصاً اس میں جو شاعری کا کمپوننٹ تھا اس کو تو دوستوں نے بہت ہی پسند کیا۔ لیکن میں یہ بتاتا چلوں، اس وقت بھی شاید میں نے ذکر کیا تھا کہ یہ ہمارے دوستوں کی بھیجی ہوئی شاعری تھی۔ شعراء کا نام ابھی تک مجھے بھی نہیں معلوم ہو سکا۔ میں نے اپنے دوستوں سے گزارش بھی کی تھی کہ ان شعراء کے نام تو ضرور بتائیے جن کی اتنی خوبصورت شاعری۔ ہاں، 2 جو میں نے شامل کی تھیں ان کے نام میں نے بتا دیے تھے، لیکن اسے کہنا قسم لے لو والی جو نظم بھیجی تھی، اور ہمارے وہ دوست اس وقت لکھتے تھے IUB میتھ، انہوں نے اب اپنا نام ہمیں لکھ بھیجا ہے، شفقت علی صاحب۔ وہ کہتے ہیں جناب میری بھیجی ہوئی شاعری میری پسند اپنی ویڈیو میں شامل کی، آپ کو بہت شکریہ۔ شفقت صاحب آپ کا بہت شکریہ جناب، آپ نے اتنی خوبصورت سلیکشن بھیجی، اور نہ صرف ہمیں پسند آئی بلکہ یقین مانیے ہمارے پاس جو تبصرے ہمارے دوستوں نے بھیجے ہیں انہیں بھی بڑی پسند آئی۔ پہلا تبصرہ ہی اس ویڈیو پر ہے کاشیز کارنرز کا، اور وہ کہتے ہیں کہ تمہارے بعد قسم لے لو۔ جناب شاعر نے یہی کہا تھا، ہم نے تو وہ شاعری آپ تک پہنچائی تھی۔ اسی طرح سے یاسمین فیض نے تبصرہ کیا، میں نے ڈاکٹر شفیق الرحمان، کرنل شفیق الرحمان کی نظم لڑ رہی ہیں بلیاں آپ کی خدمت میں پیش کی تھیں۔ میرا خیال ہے کہ انہیں اپنا طالب علمی کا زمانہ یاد آ گیا کہ جب ہم اس طرح کی نظمیں جو ہیں اپنی محفلوں میں پڑھا کرتے تھے، سنا کرتے تھے اور ان پر بات کیا کرتے تھے۔ اس کے علاوہ جناب ان ویڈیوز پر تبصرہ آیا محمد سعید کی طرف سے، کہتے ہیں مزاج کی سرشاری کا باعث بننے کے عوامل میں سے ایک اور استاد محترم کی مسکراہٹ۔ سعید بہت شکریہ، لیکن باقی یہ بات سچ ہے، ہمیں بھی اپنے اساتذہ کی مسکراہٹ جو ہے اس سے بڑی خوشی ہوتی تھی، اور جب بھی کوئی استاد کسی طالب علم کی طرف مسکرا کر دیکھتا ہے تو اس کا خون سیروں بڑھ جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمارے اساتذہ کو سلامت رکھے، اور اللہ تعالیٰ ہمارے طالب علموں کو اسی طرح سے اپنے اساتذہ کی عزت کرنے کی توفیق دیتا رہے۔ محمد بلال نے تبصرہ کیا، انہوں نے کہا جی بڑی خوبصورت غزل تھی جو آپ نے شامل کی، اور میں اکثر بھول جاتا ہوں۔ اچھا جناب، آپ نہ بھولا کریں، ہم آپ کو یاد دلاتے رہیں گے، لیکن یہ کہ واقعی وہ بہت خوبصورت نظمیں تھیں۔ اظہر عباس سابندہ کوکب نے کہا کہ بہت ہی زبردست ویڈیو تھی۔ محمد نسیم نے پھر فرمائش کی، پہلے بھی انہوں نے ایک دفعہ یہ اس محبت کا اظہار کیا تھا، کہتے ہیں سر آپ اپنی شاعری بھی عنایت کریں۔ نسیم میں نے پہلے بھی کہا تھا، کو مناسب وقت آیا تو یقیناً آپ کی خدمت میں اپنی گزارشات بھی پیش کروں گا، نظمیہ گزارشات، باقی نثریہ گزارشات تو آپ میری سن ہی رہے ہیں۔ سندس کریم نے بہت پسند کیا۔ زاہد نواز خان نے کہا کہ سر آج تو مزہ ہی آ گیا، بہت خوب۔ جناب ہمیں بھی بہت مزہ آتا ہے آپ سے گفتگو کر کے، آپ کی خدمت میں یہ خوبصورت باتیں پیش کر کے ہمیں بھی بڑا مزہ آتا ہے۔ اکبر ملک صاحب نے، فرا انور نے کہا کہ امیزنگ پوئٹری، بالکل صحیح بات ہے،
واقعی امیزنگ پوئٹری تھی، دل کو چھو جانے والی نظمیں تھیں۔ انجم حسن نے کہا کہ میں اکثر بھول جاتا ہوں، کوئی بات نہیں، ہم آپ کو یاد کراتے رہیں گے انشاءاللہ۔ کا شہزاد نے، سونیا اشرف نے، رحیم النساء نے پسندیدگی کا اظہار کیا ہمارے پروگرام کے لیے۔ نجم السحر نے بھی لفظ یہی استعمال کیے کہ امیزنگ، جناب شاعری واقعی بہت امیزنگ شاعری تھی، ہم نے آپ کی خدمت میں پیش کی۔ دوسری جو ویڈیو اس حوالے سے ہم نے کی تھی، ادب یعنی شاعری، خاص طور پر انسانی جذبات اور سائنس، اس کے حوالے سے بڑے مزے کے تبصرے آئے، ایک آدھ سوال بھی آیا۔ عمران عباس نے غالب کے ایک شعر سے بات شروع کی، انہوں نے کہا کہ تیرے وعدے پر جیے ہم تو یہ جان جھوٹ جانا کہ خوشی سے مر نہ جاتے اگر اعتبار ہوتا۔ اور سوال انہوں نے بھی پوچھا ہے، انہوں نے کہا سر اگر ہیپینس کے ہارمونز کا لیول زیادہ ہو تو انسان مر بھی سکتا ہے کیا؟ عمران، سوال بڑا مزے کا اور دلچسپ ہے، اور میں دیکھ رہا تھا اسی حوالے سے، آپ کو معلوم ہے کہ ایک گیس ہے جس کا نام ہے لافنگ گیس، نائٹرس آکسائڈ۔ یہ نائٹرس آکسائڈ گیس اگر آپ کو سنگھا دی جائے تو آپ ہنسنا شروع کر دیتے ہیں۔ ویسے تو یہ سیڈیٹیو کے طور پہ استعمال ہوتی ہے، اینستھیٹک کے طور پہ بھی استعمال ہوتی ہے، چھوٹا موٹا آپریشن کرنا ہو تو سنگھا کر آپریشن کر لیا جاتا ہے، لیکن باقی ان چیزوں کے سائیڈ ایفیکٹس ہوتے ہیں۔ اگر یہ ایک حد کے اندر یہ چیزیں رہیں تو انہیں فائدہ پہنچاتی ہیں، لیکن اگر یہ حد سے زیادہ، ان کا استعمال حد سے زیادہ ہو جائے تو پھر یقیناً ان کے سائیڈ ایفیکٹس بھی ہیں۔ تو میں یہ گیس کروں گا آپ کی بات سے کہ جس طرح سے باقی کیمیائی مرکبات اگر اپنی حد سے زیادہ ہمارے جسم میں داخل ہو جائے تو ہمارے لیے نقصان دہ ہو سکتے ہیں، اسی طرح سے یہ خوشی کے ہارمون بھی اگر ضرورت سے زیادہ پیدا ہو جائیں تو ہو سکتا ہے کہ یہ بھی ہمارے لیے نقصان دہ ہوں۔ لیکن بہرحال ہمارے جسم کے اندر ایک سسٹم موجود ہے جسے ہم کہتے ہیں فیڈ بیک سسٹم، وہ یہ چیک کرتا رہتا ہے کہ کون سی چیز، کون سا مالیکیول کتنی حد تک پہنچا ہے اور کیا اسے اس حد سے آگے جانا چاہیے یا نہیں جانا چاہیے۔ تو ہمارے جسم کے اندر جو اللہ تعالیٰ نے فیڈ بیک سسٹم رکھے ہوئے ہیں، میرا خیال ہے کہ وہ ان ہارمونز کو کبھی بھی اس حد تک نہیں پہنچنے دیں گے کہ یہ ہمارے لیے نقصان دہ ثابت ہو سکیں۔ لیکن سوال دلچسپ تھا، اس بارے میں غور کیا جا سکتا ہے کہ کیا ہیپینس ہارمونز کی اکثریت سے انسان کو کچھ نقصان بھی ہو سکتا ہے۔ ام صحابیہ نے کہا کہ بہت خوبصورت لگی یہ گفتگو، اور مغان حیدر نے بھی اپنی پسندیدگی کا اظہار کیا، سندس کریم نے بھی۔ تابندہ کوکب نے کہا کہ سر آپ نے انہیں بہت اچھے طریقے سے ایکسپلین کیا ہے، خاص طور پر اسلام اور سائنس کی روشنی میں جو آپ کی ڈسکشن تھی وہ بہت اچھی لگی، اور انہوں نے ہمیں دعائیں دی، اللہ تعالیٰ آپ کو بھی اپنی حفظ امان میں رکھے۔ تابندہ مصباح ذوالفقار نے کہا کہ بہت پازیٹیو انفارمیشن تھی اور ایسی پازیٹیو انفارمیشن ملتی رہنی چاہیے۔ شفقت علی صاحب نے بھی۔ فرقان حیدر نے کہا کہ سر آپ بڑے کیوریس ہیں، کس قسم کے سوال سوچتے ہیں؟ جناب یہ سوال تو آپ لوگوں کے ساتھ گفتگو کے ذریعے ہی پیدا ہوتے ہیں۔ بشرا کمل نے کہا کہ امیزنگ انفارمیشن تھی اور آپ نے اسے بہت اچھی طرح سے ایکسپلین کیا، مجھے تو یوں لگا کہ جیسے کوئی تھراپسٹ بات کر رہا ہے۔ چلیے جناب، اگر ہماری گفتگو کسی قسم کی آپ کے لیے تھراپی کا باعث بن سکتی ہے، کوئی سکون کا باعث بن سکتی ہے، کوئی راحت کا باعث بن سکتی ہے، تو اس سے بڑھ کے ہمارے لیے اور کیا خوشی کی بات ہوگی۔ ازکا شہزاد نے پسند کیا۔ یاسمین فیض نے کہا کہ بڑی انٹرسٹنگ انفارمیشن آپ نے دی سر، میں نے اسے بہت انجوائے کیا اور میں انشاءاللہ اسے اپنی زندگی میں اپلائی کرنے کی کوشش کروں گی۔ اللہ تعالیٰ آپ کو خوش رکھے یاسمین، اور یقیناً یہ وہ ٹپس ہوتی ہیں جو ہم اپنے دوستوں سے، اپنے ساتھیوں سے شیئر کرتے ہیں کہ زندگی میں استعمال کر کے ان کا فائدہ اٹھانا چاہیے۔ یہ علم کی باتیں ہیں اور عالم لوگوں نے یہ تلاش کی ہیں، عالم لوگوں نے ہمیں بتائی ہیں، اور ہم تو صرف ان باتوں کو آپ تک پہنچا رہے ہیں۔ جویریہ خان نے بھی بہت پسند کیا، انہوں نے کہا کہ بہت زبردست ایکسپلینیشن تھی ہارمونز اور ہمارے بیہیویئر کے درمیان ریلیشن شپ کے حوالے سے۔ میں نے جویریہ پہلے بھی ذکر کیا، ہمارے جو برتاؤ، جو رویے ہیں، یہ بنیادی طور پر ہے ہی انہی ہارمون کا نتیجہ۔ ایک ہارمون بڑھتا ہے تو وہ کسی اور طرح کا رویہ کر دیتا ہے، ہمارا دوسرا ہارمون بڑھتا ہے تو ہمارا رویہ یکسر تبدیل ہو جاتا ہے، اور انہی ہارمونز کا اتار چڑھاؤ ہے جو ہمارے موڈز میں، ہمارے رویوں میں تبدیلی کا باعث بنتا ہے۔ رسوئی
ہمارے دوست ہیں، انہوں نے اپنا نام چھپایا ہوا ہے رسوئی کے پیچھے، اور اگرچہ میں جانتا ہوں ان کا نام، لیکن جب تک کہ مجھے اجازت نہیں دیں گے میں اپنے ساتھیوں کے ساتھ ان کا اصل نام شیئر نہیں کروں گا. لیکن انہوں نے تبصرہ کیا، وہ کہتے ہیں کہ میں نے تو ایسا کبھی سوچا ہی نہیں تھا کہ سائنس اور جذبات بھی اس طرح سے آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ منسلک ہو سکتے ہیں. جناب، سائنس بنیادی طور پر یہی کرتی ہے کہ وہ انسانی جذبات، انسانی اعمال، افعال اور ان کے اسباب کا جائزہ لیتی ہے. اور یہ دارالاسباب ہے، ہر چیز کا کوئی نہ کوئی سبب ہے. ہم جو کچھ کرتے ہیں اس کی بنیاد بھی کوئی نہ کوئی کیمیائی مرکب ہی ہے، اس کا کوئی سبب ہے. ایک واقعہ یاد آ گیا، روایات میں آتا ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام جب اس دنیا میں تشریف لائیں گے دوبارہ، تو وہ فرشتوں کے کندھوں پہ ہاتھ رکھ کے دمشق کی جامع مسجد کے مینار پر اتریں گے. وہاں اترنے کے بعد وہ لوگوں سے کہیں گے سیڑھی لاؤ تاکہ میں نیچے اتروں. تو لوگ ہنسنا شروع کر دیں گے کہ بتائیے، آپ آسمان سے مسجد کے مینار تک تو اتر آئے ہیں، لیکن اب مسجد کی مینار سے اترنے کے لیے آپ کو سیڑھی چاہیے. تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کہیں گے دیکھیے یہ دارالاسباب ہے، اب مجھے یہاں اس مینار سے نیچے زمین تک اترنے کے لیے ایک سبب چاہیے، ایک سیڑھی چاہیے. تو جناب ہم دارالاسباب میں رہتے ہیں. سائنس یہی کچھ کرتی ہے کہ وہ ہر چیز کا سبب ڈھونڈنے کی کوشش کرتی ہے، تلاش کرتی ہے، تاکہ اس سبب کا پتہ چل سکے تو اسے اپنے فائدے کے لیے استعمال کیا جائے، اور اگر اس کا کوئی نقصان ہے تو اس سے بچا جائے. تو بہرحال جناب، آپ کی محبت کا شکریہ. یہ جو خاص طور پہ آپ نے ایک جملہ آگے کہا ہے نا کہ میرے بارے میں کہ آپ کا آکسیٹوسن لیول بہت زیادہ ہے، تو جناب یہ آپ لوگوں کی محبت کی وجہ سے ہے. آپ اتنی محبت کا اظہار کرتے ہیں تو میرا آکسیٹوسن لیول تو بڑھ ہی جاتا ہے نا. وجیہ احمد نے کہا کہ سر بہت شکریہ کہ آپ نے ہمیں اپنے لیے خوش رہنے کا درس دیا. وجیہ صرف اتنی بات نہیں کہ میں نے اپنے لیے خوش رہنے کا کچھ کہا، بلکہ میں نے تو یہ کہا کہ آپ بھی خوش رہیے، دوسروں کو بھی خوش رکھیے. جب آپ خوش رہیں گے تو آپ کے ارد گرد کے لوگ جو ہیں وہ بھی خوش رہیں گے، اور ایک دوسرے کو خوش رکھنا میرے خیال میں بہت بڑا نیکی کا کام ہے. خوش رہنا چاہیے. اللہ تعالیٰ آپ کو خوش رکھے، اور نہ صرف آپ کو خوش رکھے بلکہ آپ کو دوسروں میں خوشیاں بانٹنے کی بھی ہمت اور توفیق دے. اس کے بعد ہم نے بات کی یادداشت کے حوالے سے ایک ویڈیو میں، اور یہ ایشو ہم سب کا ہے. ہم سب کی یہ خواہش ہوتی ہے کہ ہماری یادداشت پرفیکٹ ہو. خاص طور پہ وہ لوگ جو پڑھنے لکھنے سے متعلق ہیں، جو اساتذہ ہیں، جو طالب علم ہیں، ان کی تو بڑی خواہش ہوتی ہے کہ ایسی پرفیکٹ یادداشت ہونی چاہیے کہ ہم جو دیکھیں، جو سنیں، جو پڑھیں، فوری طور پر یاد ہو جائے. اسی چیز کو مد نظر رکھتے ہوئے ہم نے یہ ویڈیو کی تھی، اور اس میں بہت ساری معلومات اپنے دوستوں تک پہنچائیں کہ کس طرح سے اپنی یادداشت کو بہتر بنایا جا سکتا ہے. دوستوں کے تبصرے آئے، شفقت علی صاحب نے پسند کیا. انوی امین نے کہا کہ سر بہت نائس اور پازیٹیو انفارمیشن. امان اللہ صاحب نے امریکہ سے ہمیں میسج کیا، انہوں نے کہا جی زبردست لیکچر تھا. امان، میری کوشش تو یہ ہوتی ہے کہ آپ کو لیکچر کا احساس نہ ہو. اگر آپ کو لگا تو میں معذرت چاہتا ہوں، کیونکہ میں تو یہ چاہتا ہوں کہ آپ کے ساتھ ایک دوستوں کے ساتھ جیسے گپ شپ ہوتی ہے اس طرح کے ماحول میں آپ لوگوں کے ساتھ بات چیت ہو، اور پھر اس ذریعے سے ان انفارمیشنز کا، ان معلومات کا تبادلہ ہو جو میرے لیے بھی فائدہ مند ہیں، آپ لوگوں کے لیے بھی فائدہ مند ہیں. بہرحال آپ اتنی دور بیٹھے یاد کر رہے ہیں اور اپنی محبت کا اظہار کر رہے ہیں اور ہماری ویڈیوز دیکھ رہے ہیں، آپ کا شکریہ. اسکائی از بلو ایک اور دوست ہے، انہوں نے بھی اپنا اصل نام کہیں چھپایا ہوا ہے، لیکن انہیں بھی ہماری ویڈیوز بڑی پسند آتی ہیں. کہ مصطفیٰ زیدی صاحب نے کہا کہ بڑی اچھی انفارمیشن ہے. علی نواز صاحب کو بھی ہماری گفتگو پسند آئی، اور شیبہ اختر نے پسندیدگی کا اظہار کیا. نعمان ملک نے پسند کی ہماری گفتگو، اور خورشید چنر نے بھی پسند کی ہماری گفتگو. لیکن انہوں نے ایک بڑا دلچسپ جملہ کہا، میں اس والے سے ایک بات کرنا چاہوں گا. انہوں نے کہا سر ٹو مچ انفارمیشن. خورشید، یہ جو ٹو مچ انفارمیشن ہے نا، اس کا بنیادی مقصد یہ ہے کہ سر ضرورت سے زیادہ بتا دیا آپ نے. تو ایسا نہیں ہے. جو انفارمیشن ہم نے آپ کو دی، ہم سمجھتے ہیں کہ وہ ضروری انفارمیشن تھی، وہ ضروری معلومات تھیں، وہ پہنچنی چاہیے تھیں آپ لوگوں تک. تو اٹس ناٹ ٹو مچ انفارمیشن، لیکن یہ ہے کہ ہو سکتا ہے بلکہ ابھی ہم کچھ کم معلومات آپ تک پہنچا رہے ہوں. آپ کی محبت کی، آپ نے اپنی اس رائے کا اظہار کیا. انیلا وقار نے کہا کہ بہت ہی معلوماتی ویڈیو تھی، میں نے ابھی آپ کا لنک جوائن کیا ہے.
اور گریٹ وے آف کنویئنگ نالج. چلیے ہماری کوشش برابر ہوئی کہ ہم نے جس مقصد کے لیے یہ گفتگو کی تھی کہ انفارمیشن معلومات دوستوں تک پہنچیں تاکہ وہ انہیں پھر اپنی زندگی میں استعمال کر سکیں. عائشہ شہباز نے بھی پسندیدگی کا اظہار کیا ان ویڈیوز کے لیے اور انہوں نے بھی کہا ٹو مچ انفارمیشن. تو عائشہ وہی بات جو بھی تھوڑی دیر پہلے میں نے خورشید چنڑ کے تبصرے کے حوالے سے کی کہ ٹو مچ انفارمیشن کا مطلب تو یہ ہے ضرورت سے زیادہ انفارمیشن، لیکن میرا خیال ہے کہ یہ ضرورت سے زیادہ انفارمیشن نہیں تھی. مان اشرف نے پسند کیا، دعائیں کی میرے لیے، سندس کریم نے بھی دعائیں دیں، بہت شکریہ آپ لوگوں کا. عبد المتین رانا صاحب نے تبصرہ کرتے ہوئے کہا کہ فلالیس اردو. حوصلہ افزائی ہے جناب آپ کی. میں کوشش کرتا ہوں کہ اپنی گفتگو اردو میں کروں، اس زبان میں کروں جو ہم سب کو اچھی طرح سے سمجھ آتی ہے. لیکن ہوا یہ ہے کہ وقت کے ساتھ ساتھ کئی الفاظ ہماری گفتگو کا اس طرح سے حصہ بن گئے ہیں، خاص طور پہ انگریزی زبان کے کئی الفاظ ہماری گفتگو کا اس طرح سے حصہ بن گئے ہیں کہ ہم لاشعوری طور پر بے اختیار انہیں استعمال کر جاتے ہیں. کوشش ہماری یہی ہے، اس چینل کو شروع کرنے کا مقصد بھی یہی تھا کہ اردو زبان میں اپنے سننے والوں سے گفتگو کی جائے اور ان تک وہ باتیں پہنچائی جائیں اس عام فہم زبان میں جو لاکھوں کروڑوں انسان، آپ کو معلوم ہے اردو دنیا کی سب سے زیادہ بولی جانے والی 10 زبانوں میں سے ایک زبان ہے. کروڑوں انسان ہیں جو اردو بولتے ہیں. تو اگر ہمارے یہ پیغام اس زبان کے ذریعے ان کروڑوں انسانوں تک پہنچ جائے تو اس سے بڑی بات اور کیا ہو سکتی ہے. محمد صفدر نے کہا کہ بہت اچھی معلومات آپ نے ہمیں فراہم کی اور بڑی اتھینٹک انفارمیشن تھی. تو کیا آپ فیٹس اور آئلز کے حوالے سے بھی کبھی کوئی گفتگو کر سکتے ہیں؟ یہ جو آج کل ہم خوراک میں استعمال کر رہے ہیں، کچھ لوگ آئل زیادہ استعمال کر رہے ہیں اور کچھ اس کے فائدے بتاتے ہیں، کچھ نقصان بتاتے ہیں. صفدر آپ نے شاید ہماری ایک ویڈیو مس کی ہے. میرا خیال ہے جو ڈائٹنگ کے حوالے سے ہماری گفتگو تھی، جو ویڈیو تھی، اس میں بھی ہم نے یہ بات کی تھی اور اس کے حوالے سے تھوڑی سی بات ہم نے رمضان اور روزوں کے حوالے سے جو بات کی تھی انسانی صحت پر اس کے اثرات کے حوالے سے، اس میں بھی شاید ہم نے یہ ذکر کیا تھا. آپ ان کو سنیے، دیکھیے، آپ کو آپ کے ان سوالات کے جواب ان ویڈیوز میں اگر مل جاتے ہیں تو اچھی بات ہے، ورنہ پھر مجھے بتائیے گا اور پھر ہم کوشش کریں گے کہ اس حوالے سے کسی ویڈیو میں جامع طور پر آپ کو جواب دیں. یاسمین فیض نے کہا کہ میرا تو یہ فیوریٹ چینل ہے. بڑی حوصلہ افزائی، بہت خوشی ہوئی. اور انہوں نے کہا کہ جس طرح سے آپ اسلام، سائنس اور عام زندگی کو آپس میں جوڑ کے گفتگو کرتے ہیں وہ بڑی اچھی لگتی ہے. یاسمین دیکھیے بیٹا، میری ذاتی رائے یہ ہے کہ اسلام عام زندگی کے لیے رہنمائی فراہم کرتا ہے اور سائنس بھی عام زندگی ہی کے لیے رہنمائی فراہم کرتی ہے. اور میں تو اس چیز کا قائل ہوں کہ اسلام اور سائنس میں کوئی تضاد نہیں ہے، ان میں کوئی ٹکراؤ نہیں ہے، یہ دونوں ایک دوسرے کو سپورٹ کرتے ہیں. دونوں کا بنیادی مقصد ایک ہے اور وہ ہے انسانی زندگی میں بہتری لانا. اسلام ایک جامع طور پر ہمیں رہنمائی فراہم کرتا ہے، سائنس صرف مادی اشیاء کے حوالے سے ہماری رہنمائی کرتی ہے، لیکن دونوں کا بنیادی مقصد ایک ہے. اس لیے اپنی گفتگو میں کوشش کرتا ہوں کہ ان تینوں کو، عام زندگی، اسلام اور سائنس کو باہم مربوط کر کے کچھ نتیجہ نکالا جائے تاکہ ہمیں اپنی زندگیوں میں آسانی لانے کے لیے سہولت ہو. یادداشت کو بہتر بنانے والی ویڈیو کے حوالے سے مسعود الحسن صاحب نے ہمیں اپنے تاثرات تفصیل سے لکھ کر بھیجے. انہوں نے کہا کہ یہ ویڈیو اور اس کے اندر جو معلومات آپ نے فراہم کی ہیں وہ آج کے جوان اور نوجوانوں کے لیے خاص طور پر بہت زبردست ہیں اگر وہ عمل کریں. یعنی رات کو جلد سو جائیں، کولڈ ڈرنکس کا استعمال کم از کم کریں، سگریٹ نوشی سے اجتناب کریں اور فاسٹ فوڈ کی بجائے گھر کے کھانے کو ترجیح دیں. اسی طرح یہ ماؤں کے لیے بھی سبق آموز ہے کہ بچوں کو گھر کی پکی ہوئی روٹی کھلائیں، تندور کی روٹی اور نان کم سے کم منگوائیں. بچوں کو صبح بریڈ اور نوڈلز کی بجائے ناشتہ بنا کر دیں. اور میری عمر کے لوگ جو 55 سے اوپر ہیں ایکسرسائز کریں اور سجود بڑھائیں کہ اس طرح سے آخرت بھی مزید بہتر ہوگی. اور مراقبہ بھی جناب بہترین زبردست ایکسرسائز ہے، بڑی زبردست معلومات ہیں. مسعود بھائی بہت شکریہ آپ کا. ایک ویڈیو ہم نے کی تھی پلاسٹک کھانے والے بیکٹیریا کے حوالے سے، اور پلاسٹک کھانے والے بیکٹیریا ایک بہت بڑا بریک تھرو ڈسکوری اسے شمار کیا جائے گا، کیونکہ
جو پلاسٹک ہم اس وقت اپنے ارد گرد استعمال کر رہے ہیں، ڈمپ کر رہے ہیں اور جس طرح سے اپنے ماحول میں آلودگی بڑھا رہے ہیں، وہ سائنسدانوں کے لیے بہت زیادہ تشویش کا باعث تھا۔ چلیے اس میں ایک امید کی کرن نظر آئی کہ ایک ایسا بیکٹیریا ہمیں مل گیا جو اس پلاسٹک کو کھا سکتا ہے، اور امید کی جا سکتی ہے کہ اس طرح سے پلاسٹک کی آلودگی کو کم کیا جا سکے گا۔ لیکن یہ بیکٹیریا صرف اس پلاسٹک کو کھائے گا جو ہم ڈمپ کر رہے ہیں، ٹریش کر رہے ہیں۔ جو ہماری زندگی میں موجود ہے جو پلاسٹک، اس کو ظاہر ہے اس نے کچھ نہیں کرنا، اس کو ہم نے ہی کم کرنا ہے۔ تو ہماری گزارش یہ ہوگی کہ اپنے ارد گرد دیکھیے، پلاسٹک کا استعمال کم سے کم کیجیے۔ اس سے اجتناب تو فی الحال ممکن نہیں ہے کہ ابھی الٹرنیٹ تیار ہو رہے ہیں، جب الٹرنیٹ آ جائیں گے تو پھر ہم الٹرنیٹس کی طرف یقیناً چلے جائیں گے اور پلاسٹک کا استعمال بند کر دیں گے۔ لیکن جب تک ایسا نہیں ہوتا اس وقت تک ہمیں کوشش کرنی چاہیے کہ پلاسٹک کا استعمال کم سے کم ہو۔ مسعود الحسن ضیاء صاحب نے پھر اس حوالے سے ایک بڑا دلچسپ تبصرہ کیا۔ انہوں نے کہا کہ آپ کی گفتگو سن کر تو میں گلٹی محسوس کر رہا ہوں۔ مسعود بھائی، یہ قطعاً مقصد نہیں تھا۔ آپ کیوں گلٹی محسوس کر رہے ہیں، میں وجہ دوستوں کو بتا دیتا ہوں۔ وہ کہتے ہیں کہ جی میں تو خود یہی کچھ کرتا ہوں، ناشتے کے لیے چنے لینے جاتا ہوں تو شاپر میں لے کے آتا ہوں، دہی لینے جاتا ہوں تو شاپر میں لے کے آتا ہوں۔ شاپر تو زندگی کا حصہ بن کر رہ گیا ہے۔ مسعود بھائی، شکر ہے کہ ہمیں یہ احساس ہو گیا کہ اب ہم جو پلاسٹک استعمال کر رہے ہیں اس سے ہمیں بچنا ہے، اس کا استعمال ترک کرنا ہے۔ اور جو آپ نے سجیشن دی ہے میں پھر ساتھیوں تک پہنچا دیتا ہوں۔ مسعود بھائی کہتے ہیں کہ ہمیں کپڑے کا ایک تھیلا رکھنا چاہیے، سبزی لانی ہو تو بھی اس تھیلے کو استعمال کریں، پھل لانے ہوں تو بھی اس تھیلے کو استعمال کریں، جو بھی اس طرح کی چیزیں لانی ہیں تھیلا استعمال کریں۔ اور ناشتے کے لیے چنے لانے ہیں یا دہی لانی ہے تو گھر سے برتن لے کے جائیں، اور پھر یہ خیال رہے کہ وہ برتن بھی پلاسٹک کا نہیں ہونا چاہیے۔ جی ہاں، وجہ اس کی یہ ہے، میں نے بھی دیکھا ہے، آپ نے بھی دیکھا ہوگا، ہمارے کئی دوست گرم گرم چائے شاپرز میں لا رہے ہوتے ہیں، تو یہ تو پلاسٹک ہمارے کھانے میں شامل ہو جاتی ہے، اور خاص طور پہ اگر یہ کھانا بہت گرم ہو تو بہت زیادہ پلاسٹک شامل ہو جاتی ہے۔ اور ہم نے اپنی ویڈیو میں آپ کو بتایا تھا کہ یہ پلاسٹک اتنی نقصان دہ ہے کہ کئی آبی جانوروں کو اس نے ہلاک کر دیا۔ تو ہمارے جسم کے اندر جو پلاسٹک جاری ہے یہ ہمارے لیے کیا کرے گی؟ سائنسدان اس بارے میں بڑی تشویش کا شکار ہیں۔ وہ ان کا خیال ہے کہ یہ ہمارے اندر بہت تکلیف دہ خطرناک قسم کی بیماریاں پیدا کرنے کا باعث بنتا ہے یہ پلاسٹک، لیکن اس سے بچاؤ کا راستہ یہی ہے کہ ہم پلاسٹک کا استعمال کم سے کم کر دیں۔ یہ یاسمین فیض نے کہا کہ میننگ فل ویڈیو تھی، اس میں ایک پیغام تھا۔ چلیے یاسمین، بہت شکریہ آپ کا کہ ہمارا پیغام آپ دوستوں تک پہنچ گیا۔ پیغام یہ کہ ہم نے اپنے ماحول کو آلودہ نہیں کرنا، اپنے ماحول کو صاف ستھرا رکھنا ہے۔ اگر ایک صاف ستھری زندگی گزارنی ہے تو پھر ماحول کو صاف ستھرا رکھنا پڑے گا، آلودگی کو کم سے کم کرنا پڑے گا۔ نوید ساجد نے بھی کہا کہ بڑی اچھی ڈسکشن تھی، اور خاص طور پہ سائنس اور مذہب کے حوالے سے جس طرح سے آپ نے ان کو، نوید میں تھوڑی دیر پہلے ہی یہ گزارش کر چکا ہوں کہ میرے نزدیک مذہب اور سائنس دونوں کا ایک ہی مقصد ہے، وہ ہے انسانی زندگی کو خوب سے خوب تر بنانا، بہتر بنانا۔ یہاں سے دونوں طرف سے جو ہے رہنمائی حاصل ہوتی ہے۔ اور ایک بات اور بھی کرتا چلوں، میرے نزدیک سائنس مذہب کی تابع ہے، مذہب سائنس کا تابع نہیں ہے۔ تو مذہب ایک بنیادی طور پر ہمیں اوورآل قسم کی گائیڈنس ایک رہنمائی فراہم کرتا ہے، اور سائنس جب تک اس رہنمائی کے اندر رہتے ہوئے کام کرتی ہے تو انسان کے لیے فائدہ مند ہے۔ لہٰذا ہماری کوشش اس لیے ہوتی ہے کہ ہم عام زندگی، مذہب اور سائنس کے حوالے سے ایسی گفتگو کریں جو روزمرہ زندگی میں ہمارے کام آ سکے۔ ثنویہ علی نے کہا کہ اٹ ٹیکس بگ ہارٹ ٹو ٹیچ لٹل مائنڈس۔ ثنویہ، ماشاء اللہ سارے ہمارے دوست، ہمارے ساتھی باشعور لوگ ہیں، اور صرف یہ ہے کہ بعض اوقات انفارمیشن کی کمی ہوتی ہے، مسنگ ہوتی ہیں۔ ہم کوشش کر رہے ہیں اس خلا کو پر کرنے کی تاکہ متعلقہ مطلوبہ معلومات ہمارے دوستوں تک پہنچ سکیں، اور پھر ان معلومات کی روشنی میں وہ اپنی زندگی کے لیے، اپنی زندگی کو بسر کرنے کے حوالے سے اچھے فیصلے کر سکیں۔ عمران عباس نے کہا جناب امیزنگ انفارمیشن تھی۔ کوشش ہماری یہی ہوتی ہے کہ جو بھی معلومات ہم آپ تک پہنچائیں وہ مفید ہوں، سائنٹیفکلی اتھینٹک ہوں۔ 2 ویڈیوز اور بھی ہم نے کی، اور وہ تھیں ان بچوں کی رہنمائی کے لیے جو ایف اے اور ایف ایس سی پاس کر کے اب یونیورسٹی میں داخلے کے لیے درخواستیں جمع کراتے پھر رہے ہیں، اور فیصلہ کرنے میں بعض اوقات ان کو مشکل پیش آ رہی ہے، وہ ان کی رہنمائی کے لیے تھیں۔ اس پہ بھی بڑے اچھے تبصرے اور سوال آ رہے ہیں، انشاءاللہ ان کو ہم ایک الگ سیشن میں ڈسکس کریں گے، ان کے بارے میں بات کریں گے، اور مزید اپنے بچوں کو رہنمائی فراہم کرنے کی کوشش کریں گے۔ تب تک فیض الحسن نسیم کو اجازت دیجیے۔
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.